میرے پاس جتنے بھی اکابرین تشریف لائے، ابھی میرے سیکرٹری صاحب کہہ رہے تھے کہ بھیک مانگنی، یہ لفظ بھی ٹھیک نہیں ہے. میرے پاس آئے ہیں احترام، باعزت لوگ، کوئی بھیک نہیں مانگا کرتا. سیاسی مسائل ہیں، لوگ ملتے ہیں ایک دوسرے کو، اپنی بات پر آمادہ کرتے ہیں، یہ ان کا حق ہے. ہم نے تو پی ٹی آئی کے ساتھ بڑی سخت جنگ لڑی ہے، انتہائی تلخیاں، اس کے باوجود جب وہ تشریف لائے ہم نے کہا ویلکم، ہم نے ان کو عزت دی. مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان. اگر مجھے ذرا اپنی بات پوری کرنے دیجیے تو اچھا ہوگا. نعرے کم لگاؤ، کام زیادہ کرو. تو اس اعتبار سے ہمارا اپنا ایک سیاسی کلچر ہے، ہمارے اپنے اقدار ہیں، اور ہم نے ہی ان اقدار کو زندہ رکھنا ہے. کیوں کر ہم اپنے اقدار کے قاتل بنے؟ کیوں؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہوگا. آنے والی نسلیں وہ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گی جب وہ اپنا تاریخ پڑھیں گی اور پھر اس قسم کے واقعات وہ پڑھیں گے؟ یہ تھے ہمارے بڑے لوگ. پھر وہی ہم سے سیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا جی کہ بچوں کے سامنے ایسا کام نہ کرو کیونکہ وہ فوراً نقالی کرتے ہیں. تو اس اعتبار سے یہ آئین ہے اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے. ہمارا آئین کچھ اصول طے کرتا ہے. میرے نزدیک چند باتیں ایسی ہیں، اور صرف میرے نزدیک نہیں، پارلیمنٹ کی کمیٹیوں میں متفقہ طور پر یہ رائے قائم کی گئی تھی، اور شاید آئین بھی کہتا ہے، آپ خود مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، کہ ایک آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے. آئین کے اساسی ستون ہوتے ہیں. اگر کوئی ستون گرتا ہے تو آئین گرتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام کا ہمارا آئین کا اولین ستون وہ اسلام ہے. کہ آئین کہتا ہے اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا. یعنی یہ ایک سیکولر اسٹیٹ نہیں ہے، یہ ایک مذہبی اسٹیٹ ہے، اور پھر اس کا مذہب اسلام ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آئین کہتا ہے. دوسری چیز کہ یہ ملک جمہوری ہے. جمہوریت اس کی دوسری اساس ہے. یعنی یہاں پر آمریت کی کوئی گنجائش نہیں، مارشل لا کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ دوسرا بڑا ستون ہے. اور تیسرا ستون پارلیمانی طرز حکومت ہے. یعنی یہاں پر نہ صدارتی طرز حکومت کے لیے گنجائش رکھی گئی ہے، نہ مارشل لا کے لیے کوئی گنجائش ہے. یہاں پر اگر مملکت کا نظام چلے گا تو پارلیمان کی وساطت سے چلے گا، اور پارلیمنٹ ول بی دا سپریم. چوتھی چیز وہ ہے ہمارا وفاقی نظام. آئین میں اس وقت ایک وفاق کے نیچے 4 یونٹس ہیں، 4 وحدتیں ہیں. 2/3 اکثریت سے کل اگر کوئی اور صوبہ بنتا ہے تو اضافہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک وفاقی نظام ہے ملک کے اندر. اب اگر آئین میں اسلام ہو
جمہوریت ہو، پارلیمانی طرز حکومت ہو، وفاقی نظام ہو، یہ چار چیزیں اگر چھیڑی جاتی ہیں اور یہ منہدم ہوتی ہیں، آئین منہدم ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو اثر نو آئین ساز اسمبلی کا انتخاب کرنا ہوگا۔ آپ بتائیں کہ کیا آپ کے ملک کے حالات اور آپ کی سوسائٹی آج اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ ہم یہ رسک لے لیں کہ ہم دوبارہ نیا آئین بنائیں؟ بچا کچھ بھی کچھ نہیں رہے گا۔ جب پہلے آئین نہیں تھا تو بنگال چلا گیا، جب اب آئین نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کون کون سا یہ رکھا جائے گا۔ یہ کوئی سادہ باتیں نہیں ہیں، سطحی باتیں نہیں ہیں، ان کو بڑے گہرائی کے ساتھ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم کس پگڈنڈی پہ سفر کر رہے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ پگڈنڈی کے اوپر اس طرح چل رہے ہیں جیسے کہ موٹر وے پہ جا رہا۔ یہی ہمارا آج اختلاف رائے ہے کہ فیصلے عوام نے کرنے ہیں، یعنی انتخاب عوام نے کرنا ہے یا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے۔ قانون سازی ایوان نے کرنی ہے یا پیچھے سے ڈکٹیٹ ہونی ہے۔ اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں کوئی جذباتی یا سادگی کے ساتھ نہیں کر رہا ہوں، میں گواہ ہوں ان چیزوں کا۔ میں آپ کے سامنے اپنی آنکھوں دیکھا حال اور زندگی بھر کا تجربہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔